بیسیکلی پاکستان انقلابی پارٹی پاکستان کے عوام کی وہ آواز ہے جو پچھلے 75 سالوں سے دبی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک سینٹرلائز جمہوریت کے تحت چلایا جاتا ہے۔ 75 ایئرس گزرنے کے بعد آج بھی پورے کا پورا پاکستان مایوسیوں کی دلدل میں ہے۔ اس کی بیسک وجہ کہ سینٹرلائز ڈیموکریسی کے کلچر نے ڈیلیور نہیں کیا۔ عوام وہ کرپٹ مافیا جو سیاست کے نام پر، جو بیوروکریسی کے نام پر، جو اسٹیبلشمنٹ کے نام پر اس ملک پہ براجمان ہے، ان کا تعلق عوام سے نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ یہاں پر برٹش امپیریلزم اور امریکن امپیریلزم کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ ہم ٹاؤن کمیٹیز یونین کونسل کے ادارے کہتے ہیں، وہاں پر پاور ٹرانسفر نہیں ہوگی اور وہاں پر جو کام ہے وہ نہیں ہوں گے تب تک پاکستان کا جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جہاں پر تعلیم ہے، جہاں پر صحت ہے، جہاں پر صاف پینے کا پانی ہے، جہاں پر انسانی زندگی ہے، وہاں پر السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر حیات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جو ہے جو نئی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر، ان کی جگہ ہے یا نہیں؟ یہ ناظرین ایک بہت اہم کوسچن ہے جس کے اوپر ہم کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ صابر علی حیدر، سیکرٹری جنرل پاکستان انقلابی پارٹی جو ہے وہ موجود ہیں۔ ناظرین، جب عمران خان صاحب نے کچھ اپنا ٹیک اوور کیا یا انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے وہ فارم کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کی ایک مطلب جو جمہوریت ہے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور جس کے تھرو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بننے کے بعد جو ہے عوام الناس کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو فوکس کرے گی اور ان کو حل کرے گی۔ لیکن ناظرین، ہوا یہ کہ جو ایک سنجیدہ طبقہ تھا اس نے پہلے تو خان صاحب کو بہت زیادہ پذیرائی دی۔ خان صاحب کو انہوں نے جو ہے ہر قسم کی سپورٹ فراہم کی، اور مورل سپورٹ اور فائنینشل سپورٹ تمام قسم کی، اور خان صاحب نے یہاں پہ ملک کے اندر جو ہے 2018 کے بعد جو ہے تقریباً 4 سال جو ہے حکومت کی۔ لیکن ناظرین، وہ جو رزلٹس تھے وہ موصول نہ ہوئے، تو جس سے جو ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سنجیدہ طبقہ ہے، وہ مایوس ہو گیا۔ یوں جو تھی ان کی مایوسیوں کا جو تسلسل تھا وہ جاری رہا۔ پچھلی جتنی بھی حکومتیں یا پارٹیز آئیں، انہوں نے عوامی مسائل کے اوپر توجہ نہ دیتے ہوئے عوام کو بری طرح جو ہے وہ مایوس کیا، اور یوں جو ہے ناظرین جو عمران خان صاحب کی جو پارٹی تھی اس سے بھی خطر خواہ نتائج موصول نہ ہو سکے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پہ صابر علی حیدر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی جو پارٹی 2020 میں فارم کی ہے، ہم اس کے متعلق بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ آخر وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ آئے اور اپنا جو ہے وہ اپنا پاکستان کی جو جمہوریت کا حصہ بنے، اس کی کیا مقاصد ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ صابر علی حیدر صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان انقلابی پارٹی۔ جناب صابر صاحب، یہ کیا پارٹی ہے، بتائیں ذرا ہمیں اس کے بارے میں۔ جہانگیر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بیسیکلی پاکستان انقلابی پارٹی پاکستان کے عوام کی وہ آواز ہے جو پچھلے 75 سالوں سے دبی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک سینٹرلائز جمہوریت کے تحت چلایا جاتا ہے، جس کے اندر سارے کا سارا جو اقتدار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقتدار کا کھیل ہے پاکستان کے اندر، یہ عوامی مفادات کے لیے نہیں ہے۔ اس کھیل کے اندر پچھلے 75 سال سے پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر عام طبقے نے سفر کیا ہے، یہاں کی لیبر کلاس نے، یہاں کی ایگریکلچر کلاس نے، یہاں کے نوجوانوں نے، ایک پڑھے لکھے سنجیدہ طبقے نے بھی سفر کیا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ آج نہیں تو کل پاکستان ایک ترقی یافتہ پروگریسو پاکستان کے طور پر ابھر کر دنیا کے نقشے پہ آ جائے گا۔ لیکن گولڈن جوبلی تو نہیں، پلیٹینم جوبلی کے موقع پر 75 ایئرس گزرنے کے بعد آج بھی پورے کا پورا پاکستان مایوسیوں کی دلدل میں ہے۔ بالکل۔ اس کی بیسک وجہ کہ سینٹرلائز ڈیموکریسی کے کلچر نے ڈیلیور نہیں کیا، عوامی جمہوریت نہیں آئی۔ عوام کا ان اداروں کے اندر، اس پاکستان کے اندر، ان انسٹیٹیوشنز کے اندر جہاں پہ اقتدار کے ذریعے ڈیلیور کرنا تھا، وہاں پر عوامی رول نہیں ہے۔ عوام کے پاس جب اقتدار ہی نہیں ہے تو ڈیلیور کون کرے گا؟ وہ کرپٹ مافیا جو سیاست کے نام پر، جو بیوروکریسی کے نام پر، جو اسٹیبلشمنٹ کے نام پر اس ملک پہ براجمان ہے، ان کا تعلق عوام سے نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ یہاں پر برٹش امپیریلزم
اور امریکن امپیریلزم کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا ہے تھرو ملٹی نیشنل، کہ جہاں پر جو ملٹی نیشنل کی انویسٹمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ان انسٹیٹیوشن نے کام کیا ہے. ان انسٹیٹیوشنز نے اپنے آپ کو پرو پیپل نہیں بنایا. پاکستان انقلابی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک اقتدار، اختیار اور فنڈز عوام کے نمائندوں کے پاس نہیں ہوں گے، بیسک جمہوریت کے جو ادارے ہیں جن کو ہم ٹاؤن کمیٹیز، یونین کونسل کے ادارے کہتے ہیں، وہاں پر پاور ٹرانسفر نہیں ہوگی اور وہاں پر جو کام ہے وہ نہیں ہوں گے، تب تک پاکستان کا جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جہاں پر تعلیم ہے، جہاں پر صحت ہے، جہاں پر صاف پینے کا پانی ہے، جہاں پر انسانی زندگی ہے، وہاں پر تبدیلی ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ اپنا یہ مقاصد ہیں وہ آپ کس طرح سے حاصل کریں گے جو آپ کے مقاصد ہیں، جس میں آپ نے بتایا کہ عوام جو ہے وہ حقیقی جمہوریت جو ہے اس کے ثمرات سے جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ نبردازماں نہیں ہو سکی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. تو آپ یہ جو نئی پارٹی آپ نے کھڑی کی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے آپ کس طرح سے عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کی جو خواہشات ہیں اس کے اوپر پورا اتر سکیں گے؟ دیکھیے، پاکستان نے جہاں پر سفر کیا ہے وہاں پر پاکستان کے نوجوانوں نے شعوری طور پر بھی بہت کچھ گین کیا ہے. آج کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کی جو کمپینز ہیں، اس کے اندر سے جو لوگوں نے لرن کیا ہے ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو چکی ہے کہ یہاں کی جو حکمران کلاس ہے یہ پرو پیپل نہیں ہے، یہ عوامی نہیں ہے. یہ کرپشن کلاس اور مافیاز ہیں جو پولیٹیکل اکانومی کے اوپر اور معاشی سچویشن کے اوپر قابض ہیں. پاکستان انقلابی پارٹی پہلے دن سے اس بات کو فوکس کر کے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر عوامی جمہوری انقلاب برپا کرنا ہے اور ایک تحریک بلڈ کرنی ہے. وہ تحریک جو یہاں کا سینٹرلائز ڈیموکریٹک سسٹم توڑ کے عوامی جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرے. ہم سارے کا سارا اقتدار اور سارے کا سارا اختیار یونین کونسل کے اندر عوامی نمائندوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. جہاں پر مسائل ہیں، مسائل کہاں پر ہوتے ہیں؟ جہاں پر عوام ہوتے ہیں. عوام تو ہوتے ہیں دور دراز علاقوں کے اندر، عوام تو ہوتے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر یا لاہور جیسے بڑے شہروں کے اندر. تقریباً 2 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ کی آبادی ہے لاہور کی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ صاف پینے کا پانی آج بھی لوگ پرچیز کرتے ہیں. اسکول جانے والوں کی بچوں کی پروٹیکشن نہیں ہے، جابز کرنے والوں کے لوگوں کی پروٹیکشنز نہیں ہیں. شہریوں کے ساتھ جو پولیس کا اور اداروں کا جو ناروا سلوک ہے وہ پرو پیپل نہیں ہے، وہ عوامی نہیں ہے، بلکہ چھینا جھپٹی جاری ہے. یہاں پر ٹیکسز کے نام پر، چالانس کے نام پر، مختلف جو ہے وہ ایسے مسائل جن کے اندر عوامی ایشوز نہیں ہیں بلکہ ریلیونٹ ہیں، وہ حکومت کے خزانے میں پیسہ ڈالنے کے لیے. تو وہ تو اقدامات ہوتے ہیں، پولیس پکڑ لیتی ہے، پیسہ لے کے چھوڑ دیتی ہے، عدالت میں بندہ. حکومت کے خزانے میں پیسہ جائے گا تو حکومت چلے گی نا، ملک کیسے چلائیں؟ حکومت کے خزانے میں پیسہ عوام سے لوٹ کر نہیں بلکہ یہاں پر انڈسٹریل ریولوشن کے طور پر جانا چاہیے تھا. یہاں پر انڈسٹری آنی چاہیے تھی، یہاں پر ذرائع پیداوار کو بڑھانا چاہیے تھا، یہاں پر زراعت کو طاقتور کرنا چاہیے تھا. یہاں پر 65% رقبہ آج بھی بنجر پڑا ہوا ہے جو فیوڈل لارڈز کے قبضے میں ہے. پاکستان کے اندر جب تک وہ زمین جہاں سے ویلتھ کریٹ ہونی تھی، وہ پاکستان کے اندر وہ انڈسٹری جس سے یہاں پر دولت پیدا ہونی تھی وہ تو لگائی نہیں گئی. یہاں پر تو ہیجمنی قائم کی گئی امریکہ کے کمپنیوں کی، برطانیہ کے کمپنیوں کی، جرمنی اور جاپان کی کمپنیوں کی. اس ہیجمنی نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر قبضہ کر لیا. پاکستان کے تمام حکمران طبقات جو ہیں وہ اس ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہاں پر پچھلے دنوں اس کے نام چائنا کے سی پیک روٹ کے نام پر انڈسٹری آنے کے کچھ خیالات، کچھ خواب بنے جا رہے تھے. آج اس کو بھی بین کر دیا گیا. آج اس کے اوپر بھی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. وہ صنعت اگر یہاں آتی تو روزگار آتا، وہ صنعت اور سڑک اگر کامیاب ہو جاتی تو ہم دنیا کی اکانومی کے ساتھ لنک ہو جاتے، ہمارا مزدور طاقتور ہوتا، ہمارا عام آدمی طاقتور ہوتا، یہاں پر ویلتھ کریٹ ہوتی جس کے نتیجے میں ہم بھی ترقی یافتہ ملکوں کی طرح آگے بڑھ سکتے. ایک پروگریسو پاکستان کی شکل دنیا کو نظر آتی. لیکن کنزرویٹیوزم اور یہاں پر جو فرقہ واریت ہے اس نے آج بھی امریکہ کے کہنے پر اور برطانیہ کے کہنے پر اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش دوبارہ شروع کر دی ہے. آج شمالی وزیرستان سفر کر رہا ہے، آج سوات اور مٹا سفر کر رہا ہے، تو کیا کل کو وہ اثر لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر اور پاکستان کے باقی شہروں میں نہیں جائے گا؟ کیا دنیا ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتی؟ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ٹیکسز کی صورت میں، چالانس کی صورت میں، بجلی کے اندر جو بھاری برکم ہوتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے جو لوازمات ڈالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بل جو ہے وہ 50% سے زیادہ تو ٹیکسز لے جاتے ہیں.
تو یہ پیسہ جاتا کہاں پہ ہے؟ یہ پیسہ پاکستان کے عوام پر خرچ نہیں ہوتا. اچھا. یہ پیسہ حکمران اشرافیہ کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو پروٹوکول ہے کیا وہ عوامی لیڈروں جیسا ہے یا مافیا کے لیڈروں جیسا ہے. ان کا جو پروٹوکول ہے وہ کبھی بھی پرو پیپل نہیں رہا. اگر یہ عوامی نمائندے ہیں تو عوام کے اندر رہیں. ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کس بات کا خوف ہے کہ یہ اتنی بڑے پروٹوکول کو جس کے اوپر لاکھوں روپیہ روزانہ خرچ ہوتا ہے اور وہ ٹیکسز سے کریٹ ہوتا ہے عوام کی جیبوں سے. اور جب عوام آپ کو پیسہ دیتے ہیں تو عوام کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں آپ؟ نہ آپ ایجوکیشن فری دے رہے ہیں, نہ آپ ہیلتھ فری دے رہے ہیں, نہ آپ ان کو لائف سیکورٹی دے رہے ہیں, نہ آپ ان کو صاف پینے کا پانی دے رہے ہیں. تو ٹیکس لے کس بات کر رہے ہیں؟ صرف اس بات کا کہ ہم آپ کے اوپر اجارہ داری قائم کر کے رکھیں گے, ہم آپ کو غلام رکھیں گے. پاکستان ایک کلونیل سسٹم کے اندر موجود ہے. پاکستان ایک کلونیل سسٹم کے اندر سے باہر نہیں آیا. ہمارے حکمران وہی برٹش کا چھوڑا ہوا نظام ہمارے اوپر مسلط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اندر صرف غلامی ہے, عوامی آزادیاں نہیں ہیں. آج بھی یہاں پر صحافت آزاد نہیں ہے, آج یہاں پر جمہوریت آزاد نہیں ہے, آج یہاں پر انسٹیٹیوشن آزاد نہیں ہے, آج یہاں پر عام آدمی آزاد نہیں ہے. طلبہ یونین آج بھی بین ہے, مزدور یونین آج بھی بین ہے. کسانوں کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ آج بھی ایڈریس نہیں ہو پا رہے. تو کون ذمہ دار ہے؟ وہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے پچھلے 75 سالوں پر یہاں پر حکومتیں کی ہیں, ڈکٹیٹرشپ کے نام پر حکومتیں کی ہیں, سو کالڈ جمہوریت کے نام پر حکومتیں کی ہیں, لیکن ان کی دولتوں میں تو اربوں خربوں کا اضافہ ہوا. وہ اپنے ذرائع پیداوار کو یہاں سے لنڈن شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے, یہاں سے دبئی شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن عوام بھوکوں, بیمار, لاچار. آج سیلاب نے جس طرح کی درگت بنائی ہے بلوچستان کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر, آپ کے سارے انفراسٹرکچر کی پول کھول نہیں دی اس نے. عوام آج بھی آسمان کے تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں, بھوکے پڑے ہیں. لوگوں نے اپنے بچوں کی لاشیں دریا کے اندر سے نکالی ہیں. ریاست کہاں تھی؟ ریاست کے وہ جمہوری لیڈران وہ کہاں پر تھے؟ کون گیا ہے ان کے پاس؟ کون گیا ان کا درد بانٹنے؟ کوئی بھی نہیں گیا. اس لیے کہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. یہ عوامی نمائندوں کے نام پر بدماش ہیں جنہوں نے جمہوریت کے اوپر بھی, جنہوں نے صاف ستھری آوازوں کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ ایک نئے امیدوار آئے ہیں, نئی پارٹی آئی ہے آپ کی, 2020 میں آپ نے لانچ کیا ہے, ابھی اس کا سفر جاری ہوا ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ مسائل تو سب سمجھتے ہیں, سب کو پتہ ہے مسائل کیا, ہر پارٹی کو, خان صاحب کی پارٹی کو بھی پتہ تھا مسائل کیا ہیں, دوسری جو پارٹیز ہیں آپ کی, جو پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی, سب کو مسائل کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ عملی میدان میں آئے تو سب کے سب جو ہیں انہوں نے یا تو نظریں چرا لی یا پھر اس کو پس پشت ڈال دیا. تو کیا گارنٹی کہ آپ جب آتے ہیں پاور میں, ٹھیک ہے, آپ عوام کا جو ہے اپنا خیال کریں گے, عوامی مسائل کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں گے, عوامی مسائل جو ہیں پاکستان کے ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینگیں, کیا گارنٹی ہے اس کی؟ اس کی گارنٹی سمپل اس بات کے اندر موجود ہے کہ ہم وہ سٹرکچر ہی نہیں مانتے جس سٹرکچر کے اندر آپ کرپشن کرتے ہیں. سینٹرلائز ڈیموکریٹک سسٹم سوٹ کرتا ہے بیوروکریسی کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جس کے تحت پاور ساری ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ ڈلیور کرتے ہوئے پوری ایمانداری سے کام نہیں کر پاتا. ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا یہ سٹرکچر ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم مانتے ہیں عوامی جمہوری سٹرکچر کو, ہم مانتے ہیں یونین کونسل کے نمائندوں کو کے اختیارات کو, وہ آئین کے تحت ہے, وہ جمہوریت کے تحت ہیں. یہ تو پہلے بھی ان کو دیے جا رہے ہیں, نہیں دیے جا رہے. آپ کسی جگہ پر بھی آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے دور میں ایک کوشش ہوئی جس کو بیوروکریسی نے اپنے قبضے میں لے لیا. اچھا, لیکن وہ عوامی نمائندے, وہ عوامی فنڈ کمشنرز کے پاس گئے, ڈی سی کے پاس گئے, اے سی کے پاس گئے, لیکن یونین کونسل کے نمائندے کے پاس نہیں گئے. اگر آپ انجمنیں بنا کر, علاقائی انجمنیں بنا کر وہ یونین عوامی نمائندوں کے پاس چھوڑ دیں اور وہاں کے آفس کے پاس چھوڑ دیں, یونین کونسل کے اندر پولیسنگ ہو, یونین کونسل کا ہاسپٹل ہو, یونین کونسل کا سکول ہو, یونین کونسل کے اندر سڑک بنانے کے اختیارات ہوں, الیکٹرسٹی چلانے کے اختیارات ہوں, نقشہ پاس کرنے کے اختیارات ہوں, صاف پانی گھر کے نل کے اندر سے آنا چاہیے پینے والا, جو کہ اثر ہے, مارکیٹ سے پرچیز نہیں کرنا چاہیے ہمیں. یہ ظلم ہے لوگوں کے ساتھ. ہم وہاں تک جب کام کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ کون عوام کے لیے کام کر رہا ہے اور کون عوامی مفادات کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. یہ بیسک جمہوریت کے اصول ہیں جو کبھی بھی جدوجہد کے بغیر, تحریک کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے. حکمران جماعتوں نے, عمران خان صاحب نے کتنی بڑی غلطی کی کہ وہ سارے الیکٹیبلز لے لیے جو پرانے ماضی کے چور تھے,
ان الیکٹیبلز نے پھر عمران خان کے ساتھ وہی حال کیا, اس کی جمہوریت کے ساتھ وہی حال کیا, اس کے انصاف کے نعرے کے ساتھ وہی حال کیا جو ماضی میں کرتے چلے آ رہے تھے. لہٰذا تاریخ اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ماضی میں کی جانے والی غلطیاں مستقبل میں دہرائی نہیں جاتی. اچھا, یہ جو خان صاحب کا آپ نے نام لیا, خان صاحب کا مطلب کچھ تو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ جو ہیلتھ کا انہوں نے نظام دیا ہے, ہیلتھ کا ایک غریب آدمی جو ہے بہت بڑے جو ہاسپٹل ہے اس میں جا کے آرام سے جو یعنی اپنا علاج کروا سکتا ہے, یہ لوگ شہادتیں دیتے ہیں. اس کو کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اچھے کام ہیں ان کو اون کرنا چاہیے, ہر اس اچھے عمل کو اون کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر جس طریقے سے انڈسٹریلائزیشن کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پائے, جس طریقے سے لینڈ ریفارمز کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پائے, جس طریقے سے جمہوریت کی نرسریوں کو مضبوط کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے. آج اسی کا خمیازہ وہ بھگت بھی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کا جو کام ہے یہ کیوں ہمارے ہر انسٹیٹیوشن کے پاس آلریڈی مثلا کیوں بعد میں بین کرنے کی کوشش ہوئی؟ اس لیے کہ ہر وہ اچھا کام جو آپ کر کے جا رہے ہیں دوسرے لوگ اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پاکستان انقلابی پارٹی کہ ہر اچھے کام کو, ہر اچھے اقدامات کو ماننا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن برے کاموں کے اوپر بھی آپ کی تنقید ہونی چاہیے, آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. جب آپ کریٹیکل انداز میں کوئی تنقید کرتے ہیں, علمی انداز میں کچھ تنقید کرتے ہیں تو اس کا سبق عوام لیتے ہیں. تو آپ کو ذاتی بنیادوں پر کسی کی مخالفت نہیں کرنی بلکہ علمی بنیادوں پر مخالفت کرنی. اچھا, آج تک کسی پارٹی نے لینڈ ریفارمز کے بارے میں بات نہیں کی. آپ کے منہ سے میں نے سنا ہے کہ آپ لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. کیا اس کا آپ کے جو اپنا مائنڈ کے اندر یا کیا پلاننگ ہے اس کے؟ بالکل بڑی سمپل پلاننگ ہے جی. دیکھیں یہ سارے کام کسی عام آدمی نے خود نہیں کرنے بلکہ پاکستان کی ریاست کے اندر جو عوامی اقتدار حاصل کر کے پہنچنے والے نمائندے ہوں گے تو یہ اس کا کام ہے لینڈ ریفارمز کرنا. پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے ہماری سپریم کورٹ, وہاں پر عابد حسن منٹو صاحب کا کیس پڑا ہوا ہے جو 10 سال پہلے انہوں نے موو کیا تھا. میں آج دوبارہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہوئی دیکھی ہم نے, دن کے دوپہر میں بھی عدالتیں کھلتی دیکھی ہم نے, ایک دفعہ نہیں 5-6 دفعہ عدالتیں کھلتی دیکھی ہم نے, لیکن حکمران اشرافیہ کے مفادات کے لیے, پاکستان کے عوام کے مفادات کا ایک کیس لینڈ ریفارمز کے نام پر عابد حسن منٹو صاحب کا سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ کو اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے, ان کو اس کیس کو کھولنا چاہیے اور اس کو اوپن کر کے عوامی رائے کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہیے. لینڈ ریفارمز جب تک نہیں ہوں گی پاکستان کبھی بھی ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہوگا. بالکل. اچھا, یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کا پھل دے. آپ کا جو پاکستان انقلابی پارٹی ہے اس کا میسج فی الوقت کیا ہے؟ بریف بتائیں مجھے عوام کے لیے. بڑا سمپل ہے جی. پاکستان انقلابی پارٹی یہ پوری ایمانداری سے سمجھتی ہے کہ جب تک پاکستان کے اقتدار سے بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا اور پولیٹیکل پارٹیوں کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جاتا, کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ڈیلیورز نہیں کر پائیں گی. اگر پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیلیور کرنا ہے تو ان کو مشترکہ جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا. اور پچھلے 75 سالوں میں جو تھرو امریکہ یہاں پر پولیٹیکل ہیجمنی قائم کی ہوئی ہے اپنے مفادات کے لیے, ملٹی نیشنل اور سامراجیت کے مفادات کے لیے, اس کو توڑے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ناظرین آپ نے تمام گفتگو سنی. صابر علی حیدر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ سیکرٹری جنرل پاکستان انقلابی پارٹی. ناظرین تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مسائل تو پتہ ہوتے ہیں اور عوام میں جب وہ جاتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہی وہ لوگ جو ہمارے مسیح ہیں اور ہمیں انہی سے ہمیں جو ہے نا کوئی شفا ملے گی, انہی سے یہی ہمارے جو مسائل اس کا مداوع کریں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. ہر الیکشن کے بعد عوام جو ہوتی ہے وہ بے رویارو مددگار چھوڑ دی جاتی ہے. ابھی صابر علی حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے نئی پارٹی شروع کی ہے. ان کے عزائم جو ہے وہ بڑے بلند ہے, بہت زیادہ انرجیٹک اور نوجوان آدمی ہیں اور یہ جنرل سیکرٹری ہیں پوری جو انقلابی پارٹی ہے. ناظرین دیکھنا ہے کہ اب یہ اگر میدان عمل میں اتر آئے ہیں تو یہ کس طرح سے اس پاکستان کو مملکت خداداد بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ میں جہانگیر حیات آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر ہمارا پروگرام یہ جو ہے آپ کو پسند آیا اس کو لائک شیئر اور اس کے اوپر ہمیں کمنٹ کر کے اپنی آگاہ سے ضرور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نے